الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون. وقال الله تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اہل ایمان کی صفات کا اور ان کی خوبیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ایمان والا مخلص ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ پرہیزگار اور متقی ہوتا ہے. ان صفات کا تذکرہ چل رہا تھا. انہی میں ایک نمایاں خوبی اہل ایمان کی شرم و حیا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون. ایمان والے عفیف ہوتے ہیں. عفت اور پاک دامنی ان کا شعار ہوتا ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات، مرد بھی عورتیں بھی. دین اسلام میں جس خوبی پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے انسانی اخلاق ہوتے ہیں. ہر آسمانی شریعت میں کسی خاص خلق پہ اس شریعت کی تعلیمات میں زیادہ زور دیا جاتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جس خوبی پہ زیادہ زور تھا وہ تھا عفو، درگزر، معاف کرنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، آپ کی تعلیمات میں جس چیز پہ سب سے زیادہ زور ہے انسانی اخلاق میں، انسانی خلق میں، وہ حیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے: لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. ہر دین کا کوئی امتیازی وصف، کوئی امتیازی پہچان، کوئی امتیازی خصوصیت ہوتی ہے، اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے. حیا ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان دونوں جوڑوے ہیں. جہاں سے ایک جاتا ہے وہاں سے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اگر واقعی کہیں ایمان ہوگا کسی گھر میں، کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی میں، کسی فرد میں ایمان ہوگا تو وہاں شرم و حیا بھی ہوگا. اور جس زندگی سے اور جس گھرانے سے اور جس سوسائٹی سے شرم و حیا چلی گئی، سمجھو وہاں سے ایمان بھی چلا گیا. یہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، یا دونوں ساتھ رہتے ہیں یا دونوں ساتھ چلے جاتے ہیں. الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر. یہ دونوں ساتھ ہیں. جیسے جسم ہے تو سایہ بھی ہے، سایہ ہے تو جسم بھی ہے، جسم نہ رہا تو سایہ بھی نہ رہا، سایہ ہے تو جسم بھی. ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جوڑ گئے ہیں. ایسی ایمان ہے تو ایمان کی یہ صفت بھی ہے. اگر یہ صفت نہیں، اتنا لازمہ ہے، اتنی ضروری ہے ایمان کے لیے کہ اگر یہ نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ الحیا لا یأتی الا بخیر. کسی گھر میں حیا آ جائے اور کسی زندگی میں حیا آ جائے اور کسی سوسائٹی میں حیا آ جائے تو بس وہاں خیر ہی خیر ہے.
الحیاء لا یاتی الا بخیر. جہاں حیا آیا وہاں خیر ہی خیر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں آئیں. اور جہاں سے حیا گیا سچ یہ ہے کہ وہ زندگی عیبدار ہو جاتی، وہ معاشرہ عیبدار ہو جایا کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے پہلے شریعتوں کی جو تعلیمات ابھی تک باقی ہیں بطور تمثیل کے، بطور معقولہ کے، جو پہلی شریعتوں کی باتیں اب باقی ہیں، ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت. جب تم سے حیا چلا جائے پھر جو مرضی کر لو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جب یہ بات سننے میں آتی ہے، کان میں پڑتی ہے، فون آتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ سے محفوظ نہیں، بہن اپنی بھائی سے محفوظ نہیں. جب یہ بات آتی ہے کہ ایسی مخلوق بھی پیدا ہوئی جو کہتی ہے کہ بہن اس کو اپنے بھائی کے مزاج سے زیادہ مزاج شناسی ہے، تو باہر کی بچی لانے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں بہن موجود ہے. تو جب شرم و حیا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں بھی آپ کو معاشرے میں سنائی دیں گی. پھر سوسائٹی اتنی گندی بھی ہو جاتی ہے، دل و دماغ اتنے گندے اور ناپاک بھی ہو جاتے ہیں، سوچ اور فکر اتنی گندی بھی ہو جاتی ہے، حیا جو ختم ہو گیا. جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت. جب حیا نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا. پھر کوئی چیز اس سے بعید نہیں، اس کے گند سے، اس کی گندگی سے، اس کی بے حیائی سے، اس کی فحاشی سے پھر کوئی چیز بعید نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ ایسی انسانی خوبی ہے جو فطرتی ہے اور اسلام کا خاصہ ہے، ایمان کا بنیادی حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، ایک بڑا اہم شعبہ ہے ایمان کا. بے حیائی کی ایک بڑی شکل زنا ہے، ایک بڑی شکل اس کی زنا بھی ہے. ہمارے دین میں اس کی ایک سخت سزا ہے کہ کوئی آدمی اس حد تک چلا گیا انسان مسلمان معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں، جس نے یہ اس جرم کا ارتکاب کیا تو پھر اسلام کے اس کی سزا بھی ہے. اور فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تاخذكم بهما رأفہ. زانیہ زانی انہیں 100 کوڑے مارو اور ان کے کوڑے مارنے میں نرمی نہ دکھانا. ولا تاخذكم بهما رأفہ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو انہیں عبرتناک سزا دو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اور لوگوں کو وہاں اکٹھا بھی کرو تاکہ یہ عبرتناک سزا دیکھیں. یہ میں آپ کو قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اسے عبرتناک سزا دو. یہ تو وہ ہے جو شادی شدہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر شادی شدہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے پھر یہ زمین پہ رہنے کے قابل نہیں، اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دو. تو اسلامی معاشرے میں اور اسلامی سوسائٹی میں شرم و حیا کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے. کوئی آدمی اس کے لیے خطرہ بن رہا ہے اور اس حد کو اس نے پار کر لیا پھر شریعت کی طرف سے یہ سزا ہے. اس لیے ہماری شریعت اس جرم تک پہنچنے سے پہلے حصار قائم کرتی ہے، روک دیتی ہے اور کہتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی نہ جانا زنا کے. جو تمہیں دوائی، وسائل، اسباب تمہیں اس برائی تک لے جانے والے ہیں ان کے قریب بھی نہ جانا. مثلا مرد عورت کا اختلاط، مثلا مرد عورت کی تنہائی،
اجنبی مرد اجنبی عورت کی تنہائی، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کا آزادانہ میل جول، اجنبی مرد اور اجنبی عورت کی آزادانہ گفتگو، یہ وہ سارے چیزیں ہیں جس سے آدمی اس گندگی تک پھر پہنچتا ہے. تو ہماری شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا، حرام قرار دیا. بلکہ فرمایا کہیں گزرنا بھی پڑے، راہ چلنی بھی پڑے تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصار، ایمان والو نظریں جھکا کے چلو، ویحفظوا فروجہم، اس سے تمہاری شرمگاہیں محفوظ رہیں گی. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ویسے عام طور پہ قرآن میں جب مردوں سے خطاب کیا تو عورتیں اس میں ضمناً داخل ہوتی ہیں. اقیموا الصلاۃ جو عربی کے الفاظ ہے اس میں خطاب مردوں سے ہے، نماز پڑھو، لیکن عورتیں بھی داخل ہیں. کتب علیکم الصیام خطاب مردوں سے ہے، روزہ رکھو فرض ہے، اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں. لیکن جب بات شرم و حیا کی آئی تو مردوں سے الگ خطاب ہے، عورتوں کا الگ تذکرہ ہے. مردوں سے بھی کہا، عورتوں سے بھی کہا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والیوں سے کہہ دو نظریں جھکاؤ. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، شرمگاہیں محفوظ رہیں گے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنا حسن کو ظاہر نہ کرو. گھر سے باہر نکلنا ہو، اجنبی مردوں کی طرف کہیں جہاں سفر کرنا ہو، کوئی ضروری کام ہو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنا حسن ظاہر نہ کرو. تمہاری چھاتی کا حسن ہے، چہرے کا حسن ہے، بالوں کا حسن ہے، لباس کا حسن ہے، تمہاری زیب و زینت ہے. یہ سب چیزیں تمہارے محرم مردوں کے لیے، تمہارے شوہر کے لیے ہیں، تمہاری محرم مردوں کے لیے ہیں. اس سارے حسن کو اجنبی مردوں کے لیے نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور آج مسلمانوں کی سوسائٹیاں کیا دکھا رہی ہیں؟ مسلمانوں کے مجالس اور تعلیمی اداروں کا نقشہ کیا ہے؟ تو پھر بربادی تو آتی ہے نا بھائی، پھر بربادی تو آتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا. اذا ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب کسی قوم میں سود خوری اور بدکاری یہ عام ہو جائے تو وہ قوم اور وہ معاشرہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. گویا کہ اس نے اپنی ہلاکت کے خود اسباب پیدا کر دیے، اس نے اپنی بربادی کے خود اسباب پیدا کر دیے. سود خوری اور بدکاری. اذا ظہر الزنا، آج بچے اور بچیاں پاک دامن رہ جائیں، ان کی جوانیاں محفوظ ہوں، ان کا شرم و حیا محفوظ ہو، ان کا خون پاکیزہ رہے، ان کے دل گندگیوں سے پاک رہے. آج کا یہ نوجوان بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے. اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ورنہ اس کی جوانیوں کو لوٹنے کے لیے اور اس کے شباب کو گندا کرنے کے لیے اور اس کا ایمان، اس کے حیا کے جوہر کو اس سے چھیننے کے لیے دنیا نے تمام اسباب، تمام جال بن دیے، تمام جال بن دیے گئے کہ اس کے اندر یہ جوہر باقی نہ رہے. اس لیے کہ جہاں بے شرمی آتی ہے، جہاں بے شرمی آتی ہے اس قوم کے اندر بہادری چلی جاتی، شجاعت چلی جاتی. تو دشمن نے دیکھا مسلمانوں کے بچے بہادر پیدا ہوتے، بہادر پیدا ہوتے، ان کے اندر شجاعت ہوتی ہے. تو آسان طریقہ ہے، ان کی ماؤں کے گود سے شرم و حیا نکال دو، ان کے گودوں میں بہادر بیٹا آئے گا ہی نہیں. خوب جانتے ہیں انہوں نے بنیادوں پر حملہ کیا ہے. ماں، بیٹی، بہنا، جس سے نسل بنتی ہے، جس سے قوم بنتی ہے، جس کی چھاتی سے جذبات
نسل کی طرف منتقل ہوتے ہیں. صرف وہ ماں کی چھاتی کا دودھ نہیں پیتا، اندر کے جذبات بھی بچے میں منتقل ہوتے ہیں. اس نے بنیادوں پہ حملہ کیا ہے کہ نہ شرم و حیا رہے گی اور نہ یہاں کوئی بہادر نسل پیدا ہوگی، ورنہ ایمان اور شجاعت تھی، ایمان اور بہادری تھی، اور ایمان اور حریت تھی، ایمان اور آزادی کا جذبہ تھا. لیکن جب شرم و حیا نہ رہی تو غلامیت کی زنجیریں ان کے پاؤں میں ڈالنا پھر کوئی مشکل نہیں ہے. ان کو غلامیت پہ مطمئن رکھنا، اس غلامیت پہ راضی رکھنا پھر کوئی مسئلہ نہیں. مغرب کے ہاتھوں بے شرمی خوبی ہے، اور مسلمان معاشرے میں تو یہ بہت بڑا عیب تھا. لیکن آج بے شرمی کا دورہ ہے. یہ برائی مسلمانوں کے اندر بھی، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اور مسلمان ماں باپ کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کے تعلیمی اداروں میں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کون سی ایسی تعلیم ہے جو شرم و حیا کے ساتھ نہیں دی جا سکتی؟ کون سا ایسا علاج ہے جو شرم و حیا کے دائرے میں نہیں دیا جا سکتا؟ کون سی ایسی کاروبار ہے جو شرم و حیا کے دائرے میں حدود میں رہ کر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا یہ دین فطرتی نہیں ہے؟ کیا یہ دین اس دنیا کے لیے نہیں آیا؟ کیا اس دین کے اندر زمانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ لیکن انسان کی فطرت خراب ہو گئی، ان کا مزاج خراب ہو گیا. خود مغرب تو آج اس بے حیائی سے اتنا تنگ ہوا کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہاں بچے 13 سال 14 سال کے بچی حاملہ ہو جاتے، اس لیے ان کا ہوم اسکولنگ کا رواج بڑھ گیا، ان کا ہوم اسکولنگ کا رواج بڑھ گیا. اور ہم ان کے اس نقش قدم پہ چل رہے ہیں جس سے وہ آج خود بیزار ہے. آج وہ خود بیزار ہے. ہمارے ہاں یہ مخلوط نظام تعلیم، ماں باپ پیسہ بھی دے رہا، دولت بھی دے رہا، اور اپنی اولادیں بھی دے رہا، ایمان کا یہ جوہر بھی دے کے آ رہا ہے. اس سے طبیعتیں فطرتیں اتنی مسخ ہو جاتی ہیں کہ پھر دین کی بات، اللہ کے احکامات سمجھ بھی نہیں آتی. تو میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر دین کا کوئی خاص خلق ہوتا ہے، وہ خلق الاسلام الحیا، اور دین اسلام کا جو نمایاں خلق ہے اور نمایاں صفت ہے وہ حیا ہے. اور حیا اور ایمان دونوں جوڑنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت بھی، اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا کی دولت بھی، ہمیں ہمارے بچوں کو بھی اس دولت سے ہمیشہ راستہ فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک.